ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 7 سے 8 جہاز امریکہ کے اس نے گرا دیے ہیں، جبکہ 2 ہیلی کاپٹر گرائے جانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے خود بھی 1 سے 2 جہازوں کے گرائے جانے کو تسلیم کیا ہے، اور تاحال پائلٹوں سے متعلق کچھ نہیں کہا جا رہا، جبکہ ایران پائلٹوں کو تلاش کر رہا ہے، اور ان کی ڈھونڈنے پر انعام بھی ایران نے مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ آبنائے ہرمز کیسے کھلے گی، کون کھلوائے گا۔ ناظرین، 28 فروری کو امریکہ کی جانب سے ایران پر جو حملہ کیا گیا تھا، وہ آج 5ویں ہفتے میں ایک جنگ کی صورت میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اس جنگ کو رکوانا بہت لازم ہے دنیا کی معیشت کے لیے، بالکل اسی طرح سے آبنائے ہرمز کو عالمی معیشت کے لیے کھلوانا بہت ضروری ہے۔ یہ وہی آبنائے ہرمز ہے جو عالمی بحری گزرگاہ ہے ان طیاروں کی جو قریب دنیا کا 20% تیل دنیا کو ادھر ادھر پہنچاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہیں سے ایک دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں 25 جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ 2000 جہاز بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اس وقت رکے ہوئے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ جہازوں کی ٹریفک جیم ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز کیسے کھلے گی؟ جیسا ہمارا عنوان ہے، امریکی حملے کے بعد بند ہونے والی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اگر آبنائے ہرمز نہ کھلی گئی تو ہم ایران کے پاور پلانٹس تباہ کر دیں گے۔ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 10 دن ہم نے دیے تھے، 10 دنوں میں سے 48 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ہرمز نہ کھولی، کوئی معاہدہ نہ کیا، تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اچھا، ایک بیان میں پھر وہ طیاروں سے متعلق ہو چکے بیان ہے، تو اس بیان کا حصہ ہے جو طیارے گرائے گئے ہیں۔ کہا گیا کہ F-16 کے طیارے کی تباہی سفارتی عمل پر اثر انداز نہیں ہوگی، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگی طیارے کی تباہی سے سفارتی عمل متاثر نہیں ہوگا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہرمز سے متعلق بات ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہرمز کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو تیل موجود ہے اور ہم خود تیل کے پروڈیوسر ہیں، جس کسی کو چاہیے وہ جا کے ہرمز کھلوائے۔ پھر انہوں نے ان کے جو اتحادی ہیں ان سے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جہاں ہمت ہے تو ہرمز کھلوائیں اور وہاں سے تیل لیں، اگر نہیں تو پھر ہمارے پاس تو تیل ہے، جس سے چاہیے وہ ہمارے پاس سے تیل لے لے۔ اچھا، ہرمز کو عالمی کنٹرول میں دینے سے متعلق بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمان سے مل کے کوئی اس ہرمز سے بارے میں کچھ طے کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی آئی ہے کہ ایران نے ہرمز سے گزرنے والے اسپیشلی تیل بردار جو جہاز ہیں، کنٹینرز ہیں، جہاز ہیں، ان سے ٹول ٹیکس لینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی جو جہاز وہاں سے گزریں گے وہ ایران کو اس گزرگاہ کا خرچ دیں گے، یعنی اس گزرگاہ کا ٹیکس دیں گے۔ آخر میں ہرمز سے متعلق مختصر سی ہماری یہ بات چیت تھی۔ آخر میں ہرمز کھلوانے سے متعلق بہت اہم بات جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ شاید 2 دن پہلے 40 ممالک کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ 40 ممالک کا ایک ورچوئل اجلاس ہوا ہے، جس کی صدارت برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کی ہے، اور اس میں ان ممالک کے نمائندگان یا شاید وزراء خارجہ وہ ورچولی آن لائن شریک ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں فرانس ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بھارت ہے، اور دیگر لوگ شامل ہیں، دیگر ممالک کے نمائندگان شامل ہیں۔ اس اجلاس کے ہرمز کھلانے بارے ہوئے اس اجلاس کے آخر میں جو میڈیا کو نشریہ دیا گیا ہے یا میڈیا کو جو اعلامیہ دیا گیا ہے، تو اس میں کہا گیا کہ ایران کی یہ لاپرواہی ہے اور ایران کی وجہ سے یہ ہرمز بند ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی عالمی معیشت کہہ لیں کہ وہ متاثر ہو رہی ہے، ہم اس کو ضرور کھلوائیں گے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت جلد انہی 40 ممالک کے جو فوجی منصوبہ ساز ہیں ان کے ایک اجلاس بلوایا جائے گا جو اس کو کھلوانے بارے آرمی کی سطح کا، فوج کی سطح کا کوئی منصوبہ ترتیب دیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، عالمی بحری گزرگاہ ہے، جہاں سے ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔
یقیناً بہت اہم گزرگاہ ہے، اور اس کے بند ہونے سے صرف مشرق وسطیٰ تو مڈل ایسٹ تو متاثر ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ شدید ضرورت ہے کہ یہ جنگ بند ہو تاکہ دنیا میں امن رہے، دنیا میں آسانیاں ہوں، اور اسی قدر جنگ کی بندش کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہرمز بھی کھلے تاکہ دنیا کی معیشت پھر سے رواں دواں ہو۔ السلام علیکم۔